الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا، والی کائنات سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے بعد سورہ بقرہ کی تفسیر ہم شروع کر رہے ہیں۔ مختصر سے ہی انشاءاللہ تعالی مختصر وقت کے اندر ہم روزانہ کی بنیاد پر اس تفسیر کو مکمل کریں گے اللہ کے فضل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے۔ سورہ بقرہ اس کے شان نزول کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ سورت مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے کوئی سورت نازل نہیں ہوئی تھی۔ یعنی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت سے پہلے کوئی سورت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور اس سورت کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا؟ عربی میں بکر گائے کو کہتے ہیں، اور اس گائے کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر گائے کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا، تو اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ احادیث کے اندر اس کے بہت سارے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، ہم مختصراً ان فضائل کو ذکر کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے فضائل ذکر کیے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں، یا دو سائبان ہوں، یا دو اڑتی ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہنے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے تو وہ اس سے کافی ہوں گی، یعنی ناگہانی مصائب سے وہ بچے رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سارے فضائل ہیں اس سورہ بقرہ کے،
جن کو ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ مختصراً ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم ان کو مختصر کرتے ہوئے پڑھتے چلے جائیں گے۔ سورہ بقرہ کے مضامین، سورہ بقرہ کے بہت سے مضامین ہیں، ان میں سے ہم کچھ کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے انعامات کیے ہیں، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور عناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا، عہد توڑنا، گائے ذبح کرنے کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خباثتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں: قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کی ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں شک کرنے والے کافر سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا، اور ان کے اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا ہے، بیت اللہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات و جوابات کا بیان ہے۔ عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، بیویوں کے ساتھ اعلاء کرنے، جادو، قتل، لوگوں کے مال نہ حق کھانے، شراب، سود اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور عطا کیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیز علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ رب العالمین کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے، اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اور بھی بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ تعالی ان کے مقامات پر ذکر کریں گے۔ آخر میں ایک چیز ذکر کرتے چلوں کہ سورہ بقرہ کی سورہ فاتحہ کے ساتھ نسبت کیا ہے، مناسبت کیا ہے، کہ سورۃ فاتحہ کے فوراً بعد سورۃ بقرہ کو کیوں ذکر کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی اپنے سے ماقبل سورۃ فاتحہ یعنی کہ جو اس سے پہلے سورت ہے، مسلمانوں کو یہ دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ سورہ بقرہ میں کامل ایمان والوں کے اوصاف، مشرکین اور منافقین کی نشانیاں، یہود اور عیسائیوں کا طرز عمل،
معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام ذکر کر کر مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آئندہ اسباق کے اندر ہم ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین نے اگر چاہا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت رہی تو انشاءاللہ تعالی ہم جس طرح حدیث مبارکہ کے درس کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا حصہ